لیکن سردار صاحب جس طرح سے بلاول بھٹو بھی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو درمیانی راستہ نکالیں گے، وہ کوشش کر رہے ہیں، مولانا بھی کہہ رہے ہیں کہ کوشش کر رہے ہیں، تو آپ نے موجودہ پاکستان کی سیاسی قیادت سے رابطہ کیا ہو یا آپ نے بھی اس کے حوالے سے کوشش کی ہو؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ مولانا صاحب سے جب انہوں نے رابطہ کیا، مولانا فضل الرحمان صاحب بڑی قداور دینی سیاسی شخصیت ہیں، تو انہوں نے جو بات کہی وہ میڈیا پر کہی. انہوں نے کہا کہ پہلے آپ دھرنا ختم کریں تو اس کے بعد میں مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوں. اب یہ بات ان کو مان لینی چاہیے تھی. دوسرا یہ بات آپ کے علم میں ہونی چاہیے اور میڈیا کے ذریعے لوگوں کو پتہ لگنی چاہیے کہ آزاد کشمیر میں یہ جو جتھا بردار لوگ ہیں اور جو احتجاج کرنے والے لوگ ہیں، انہوں نے سب سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے امیر مولانا سعید یوسف صاحب پر حملہ کیا اور ان کے کاروان پر حملہ کیا اور مار پٹائی کی. تو آزاد کشمیر میں ایک ہی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا سیاسی مذہبی لوگوں کے ساتھ، وہ ان احتجاج کرنے والوں کو اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کا ہے. تو اس لیے وہ جو بات مولانا نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ پہلے دھرنا ختم کریں اور اس کے بعد ان سے بات چیت ہو. تو مولانا بہت تجربہ کار شخص ہیں، وہ یہ بات جو انہوں نے مطالبہ کیا اس پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے، ان کو غور کرنا چاہیے احتجاج کرنے والوں کو کہ اگر وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ پہلے دھرنا ختم کریں اور بات کرتے ہیں تو بات کرنی چاہیے. اسی طرح بلاول بھٹو صاحب اگر کوئی ایسی بات ان کے ذہن میں ہے، علم میں ہے، تو دیکھیے آزاد کشمیر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. ان لوگوں کو کالعدم قرار دیا ہے بلاول بھٹو صاحب کی حکومت نے، پیپلز پارٹی کی حکومت نے، فیصل راٹھور صاحب نے ان لوگوں کو دہشت گرد قرار دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ دہشت گردی میں ملوث ہیں پیپلز پارٹی کی حکومت نے. تو بلاول بھٹو صاحب کے سامنے یہ ساری باتیں ضرور ہوں گی نا کہ ان کی اپنی حکومت ہے آزاد کشمیر میں اور مرکز میں بھی وہ بیٹھے ہوئے ہیں، سندھ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس لیے وہ بہت قابل احترام شخصیت ہیں. تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی حکومت سے پوچھیں نا. ان کے وزیر اعظم نے جو اسمبلی میں تقریر کی ہے، بجٹ اسپیچ کی ہے، وہ آپ جہاں بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں تو ان کو دکھائیے نا کہ ان کے پارٹی کے آزاد کشمیر کے سیکرٹری جنرل اور آزاد کشمیر کے وزیر اعظم فیصل راٹھور صاحب کیا کہہ رہے ہیں وہاں پہ. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے ساری کوششیں کی ہیں مذاکرات. فیصل راٹھور صاحب چل کے ان کے گھر گئے ہیں بطور وزیر اعظم کہ بات کرنے کے لیے آئیے، جیسے اے پی سی ہم سارے بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ انہیں انکار کر دیا کہ مذاکرات نہیں کرتے. لیکن جب حاجی آصف صاحب نے کشمیر کے متعلق، راولکوٹ کے متعلق ایک متنازع سٹیٹمنٹ دی تھی تو اس کا بڑا سخت رد عمل بلاول بھٹو صاحب نے دیا تھا. اور شاید ابھی لگ رہا ہے کہ جو ابھی بھی بلاول صاحب بات کر رہے ہیں وہ اسی لیے کہ وہ اسی طرف ان کا اشارہ ہے کہ جو وفاقی وزراء کے بیانات کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوا پیدا. اس بیان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ حاجی آصف صاحب جو ہیں بڑے سینئر پولیٹیشین ہیں، وہ اپنی بات شاید بیان ٹھیک طرح نہیں کر سکے. وہ جو بات کہنا چاہتے تھے وہ اس کو میں نے بھی جواب میں پھر ایکسپلین بھی کیا تھا. وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ یہ جو راولکوٹ ہے اور باغ ہے اور پونچھ کا علاقہ ہے، یہ ریاست جموں کشمیر کے اندر پونچھ کی ایک ریاست تھی، اس پونچھ کا حصہ ہے. جو میرپور کا علاقہ ہے وہ جموں کا حصہ ہے، جو مظفر آباد کا حصہ ہے وہ وادی کا حصہ ہے. تو کیا یہ رہے تھے کہ یہ کشمیر، نارملی کشمیر سمجھا جاتا ہے سری نگر کو، کشمیر کے صوبے کو. یہ بات آپ سمجھیے، ایک جموں کا صوبہ ہے، کشمیر کا صوبہ ہے، اور ایک پونچھ کی ریاست تھی جو ریاست کے اندر بڑی ریاست تھی. مہاراجہ پونچھ بہت بڑا قداور شخص تھا، تو ہم لوگ جو ہیں وہ اس کی پونچھ کی ریاست سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. تو یہ باقی علاقے جو ہیں دوسری ریاستوں میں تھے. تو یہ جو میں نے اس کی وضاحت انہوں نے کی تھی. میں نے انہیں کہا تھا کہ ان کو وضاحت کرنی چاہیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ بلوچی ہیں، آپ تو بالکل ٹھیک ہے بلوچستان میں رہتے بلوچی ہیں، لیکن یہ آپ کو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ پاکستانی نہیں ہے؟ آپ پنجابی ہیں، سندھی ہیں یا پٹھان یا بلوچ ہیں، تو یہ بات تو ٹھیک ہے کوئی کہے کہ آپ پنجابی ہیں، لیکن یہ تو نہیں کہہ سکتے آپ کہ آپ پاکستانی نہیں ہے. ایک آدمی پنجابی ہے، اس کی صوبائی شناخت ہے لیکن اس کی قومی شناخت ہے. یہ تمام لوگ جو ہیں یہ کشمیری ہیں، ہم تمام لوگ ریاست جموں و کشمیر کے ساتھ تعلق ہے. اور وہ بات بالکل اس طرح نہیں کہنی چاہیے تھی. خواجہ صاحب کو بڑی دلداری ہوئی ہے لوگوں کی، یا ان کو اپنی بات ایکسپلین کرنی چاہیے. کہنا وہ اور چاہتے تھے، کیا جلدی میں غصے میں مقرر کی بڑی کمزوری ہوتی ہے کہ وہ یہ بات جو ہے یہ کہنے والی بالکل نہیں تھی. اور اس طرح کسی پورے علاقے کو، پورے طبقے کو کوئی دنیا میں کنڈیم نہیں کرتا، کہیں نہیں کنڈیم کیا جاتا. تو یہ سارے لوگ جموں و کشمیر کے لوگ ہیں، اللہ کا فضل ہے. اور یہ ٹھیک ہے کہ کسی کا پونچھ سے تعلق ہے، کسی کا جموں سے ہے، کسی کا لداخ سے ہے، کسی کا کشمیر سے ہے. وہ 3-4 اکائیاں ہیں کشمیر کی، اس کے لوگوں کا تعلق ہے. سردار صاحب جب آپ پرائم منسٹر تھے تو اس وقت پرویز مشرف حکومت تھی. مشرف صاحب بھی ہاں تھے کہ ہمارے جو انڈیا کے ساتھ بھارت کا تعلقات ہیں وہ بہتر ہوں، نارمل ہوں. کچھ روز قبل تقریباً 100 سے زائد پاکستانی اور بھارتی شخصیات نے لیٹر لکھے ہیں دونوں حکومتوں کو، دونوں وزرائے اعظم کو، کہ جو ہمارے ہاں بھارت اور پاکستان کے درمیان تجارت ہونی چاہیے، معاملات جو ہیں وہ کول ڈاؤن ہونے چاہیے، جس میں پاکستان کی طرف سے خورشید قصوری صاحب بھی تھے اور بھی لوگ تھے.
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ جو ہمارے ریلیشنز ہیں وہ کیسے ہونے چاہیے؟ اور اس وقت جب کہ بھارت تو ہمارے جو دریا ہیں ان کے اوپر بھی ڈیمز بنا رہا ہے اور سندھ طاس معاہدہ بھی جو ہے وہ معطل ہے، تقریباً 1 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے۔ دیکھیے، ہندوستان کے ساتھ جو پاکستان کے معاملات ہیں وہ 2 طرح ہیں۔ ایک یہ ہے کہ پاکستان اور ہندوستان دونوں ساورن انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس ہیں، اس حیثیت سے ان کے تعلقات ہیں، اس میں سے کوئی دخل اندازی کسی کشمیری غیر کشمیری کو نہیں کرنی چاہیے۔ ایک بات تو یہ ایک بات یہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو بنیادی تنازع ہے، جسے ساؤتھ ایشیا اور ساری دنیا کے امن کو ایک فلیش پوائنٹ بنا دیا ہے، وہ ہے مسئلہ کشمیر۔ مسئلہ کشمیر کو پس پش ڈال کے یا مسئلہ کشمیر کی قیمت پر آپ ہندوستان کے ساتھ کوئی تعلقات کریں، تجارت کریں، سفارتکاری کریں، آمد و رفت کریں، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کریں، امن کی آشا چلائیں، یہ کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ ماضی کا تجربہ 100% آپ سے دیکھیے، بائی لیٹرلزم ہیز miserably failed in the context of پاکستان اینڈ انڈیا۔ 2 طرفہ تعلقات کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں ہے۔ پاکستان ہندوستان وجود میں آئے تھرڈ پارٹی کے ذریعے، انگریز کے ذریعے، فیسیلیٹیشن کے ذریعے، مذاکرات کے ذریعے۔ سندھ طاس معاہدہ آپ نے کیا ورلڈ بینک کے ذریعے، تھرڈ پارٹی کے ذریعے۔ خیم کرنا آپ نے آزاد کروایا تھرڈ پارٹی کے ذریعے۔ شملہ معاہدہ آپ نے نیگوشیٹ کیا تھرڈ پارٹیز کے ذریعے۔ آپ نے مشرقی پاکستان کے قیدیوں کو واپس لایا تھرڈ پارٹیز کے ذریعے۔ تو یہاں پر کشمیری ایک بڑی بنیادی پارٹی ہے، جموں و کشمیر کی عوام 1.5 کروڑ سے زائد جنہیں قربانی دی ہے، اور یہ مسئلہ جب تک حل نہ ہو آپ ہندوستان کے ساتھ کوئی پائیدار تعلقات قائم نہیں کر سکتے۔ اس لیے اس بات کو ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مسئلہ کشمیر کی قیمت پر، شہداء جموں و کشمیر کے خون کی قیمت پر، اور ہندوستان کے ساتھ تعلقات کبھی نہ چل سکتے ہیں، نہ پائیدار ہو سکتے ہیں۔ اور تجارت کی بات ہی آپ نہ کریں۔ تجارت کی بات یہ ہے کہ ہندوستان اپنا ڈیفیسٹ بجٹ لے کے نکلے گا، خسارے کا بجٹ شو کرے گا۔ جو چیز آپ پاکستان میں 100 روپے کی بناتے ہیں وہ ہندوستان 40 روپے کی بنا کے مارکیٹ میں بیچے گا، خود 60 روپے کا خسارہ برداشت کرے گا۔ یہ آپ کی 100 روپے والی فیکٹریاں بند ہو جائیں گی، بے روزگاری بڑھے گی، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بڑھے گا، اور جب یہ سارا کلوز ہو جائے گا تو ہندوستانی مالیاتی ادارے کہیں گے اچھا جی ہم آپ کو کھولنے کے لیے پیسے دیتے ہیں اور آپ اپنی فیکٹری بھی کھولیں، ساتھ ہماری بھی لگائیں، اور یہ بینک ہمارا کام کر رہا ہے۔ تو یہ کہاں کا سودا آپ مطلب کوئی دانش مند آدمی کر سکتا ہے؟ تو ہندوستان کے ساتھ تجارت نہیں ان حالات میں کی جا سکتی جن حالات میں کہ کشمیر پینڈنگ ہو۔ انہوں نے ابھی جارحیت کی ہوئی ہے کشمیر کے اوپر۔ انہوں نے جو ہے انڈس واٹر ٹریٹی کو جو ہے یک طرفہ طور پر سسپینڈ نہیں کر سکتے، وہ دنیا کا کوئی معاہدہ انہیں قاعدہ اجازت نہیں دیتا، وہ انہوں نے کی ہوئی ہے۔ ابھی واٹر ایگریشن کر رہے ہیں اور وہ جو ہے ان کو کرنے کا اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ ان حالات میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بنیادی باتیں ہیں ان کو چھوڑ کے، ان کو ایڈریس کیے بغیر آپ اوپر سے ارشا ترشا کر کے تو پیریفری میں کتنے تعلقات ٹھیک کریں گے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کو ہارڈ کور جو ایشوز ہیں پاکستان ہندوستان کے درمیان، ان میں سب سے بنیادی مسئلہ جموں کشمیر کا مسئلہ ہے، اور اس کے بعد باقی مسائل۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔